بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ویورز، میں ہوں ساجد ایوب اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہمارے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ پہلے یہ سنگنگ میں بہت زیادہ نام کما چکے ہیں، لیکن اب سیاست میں آ گئے ہیں۔ سیاست کو اتنا اچھا شعبہ تو نہیں سمجھا جاتا ہمارے معاشرے میں، لیکن یہ چاہتے ہیں کہ اس کو اچھا بنایا جائے اور اس کی جو نیچر ہے شروع سے چلی آ رہی اس کو چینج کیا جائے۔ تو ان کا کیا ویژن ہے ہم ان سے جانتے ہیں۔ سب سے پہلے تو جواد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے یہاں پہ بلایا۔ اکاڑا میں ہمارے دوست ہیں یہاں پہ، عمر نذیر خان بلوچ، جو کہ الیکشن لڑ رہے ہیں اور کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ جیتیں اور ہم پھر یہ بات پھیلائیں لوگوں میں کہ برابری پارٹی کا جو مشن ہے کہ عام لوگوں کو سیاست میں لے کے آئیں، وہ ان کی جیت کے ساتھ پورے لوگوں کے گھروں تک، پاکستان کے ایک ایک گھر میں چلا جائے کہ ہم نے جو کہا تھا وہ کر دیا ہے۔ اور آگے آنے والے دنوں میں، آگے آنے والے وقت میں پارٹی کی طرف سے مڈل کلاس اور محنت کشوں کے جو بچے ہیں، نوجوان ہیں، وہ کھڑے ہوں گے۔ اور اس ملک کا جو 1% 2% طبقہ ہے جو سیاست پہ قابض ہے، سرمایہ دار، جاگیردار، مافیاز، ان کو سیاست سے نکالیں گے، ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کو ہرائیں گے اور آخرکار اس ملک میں عام لوگوں کی حکومت ہوگی۔ ایک بات میں لیکن آپ کو بتا دوں، کیونکہ اب آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ویژن کیا ہے، تو دیکھیں، اس ملک کے اندر میں سیاست میں ایسے ہی نہیں آیا جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ جی ایک آدمی مشہور ہو گیا، اس نے کچھ گانے گائے یا اس نے ایکٹنگ کی یا اس نے کوئی کھیلوں میں کوئی نام لیا اور آخرکار اس نے سوچا چلو میں اب سیاست میں بھی آتا ہوں اور ایک نیا اپنا نام بناتا ہوں۔ میں شروع سے سیاست ہی کرنا چاہتا تھا اور یہ اب حکمران طبقہ جو ہے وہ اب سمجھ لے کہ جو میں کرنا چاہتا تھا نا، کہ میں میوزک کے تھرو پہلے مشہور ہوں اور اس کے بعد میں ان کو چیلنج کروں، ان کی جو رولنگ کلاس ہے، اور پارٹی بنا کے کروں، تو وہ اب ہو گیا ہے۔ اب آپ نے جتنا میں مشہور ہونا تھا، میں نے لوگوں کے گھروں تک پہنچنا تھا، وہ میں پہنچ گیا ہوں۔ تو اب میں اصل کام اپنا جو ہے وہ کرنے لگا ہوں۔ تو یہ پہلے سے یہی میں نے کرنا تھا اور میں سیریسلی بہت سنجیدگی سے سیاست کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے یہ بات جو ہے 30 سال پہلے سوچی تھی کہ میں نے یہ کام کرنا۔ میں پروفیسروں کی اولاد ہوں، اس لیے ٹائم لگا ہے اس جگہ پہنچتے پہنچتے۔ تو ہماری جو پارٹی ہے، ہم چیلنج کر رہے ہیں پورے حکمران طبقے کو سیاست کے اندر، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے سامنے عام لوگوں کو کھڑا کریں اور عام لوگوں کو منظم بھی کریں۔ اور میں بار بار لوگوں کو مثال دے رہا ہوں کہ جس طرح انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے اور جیسے ابھی دلی میں عام آدمی پارٹی نے حکومت بنائی ہے، تو پورے پاکستان میں برابری پارٹی یہ حکومت بنا سکتی ہے۔ کچھ عرصے کی بات ہے، کچھ ٹائم لگے گا، اور ساتھ لوگ جو ہیں ان کو ٹرسٹ کرنا چاہیے اس بات پہ کہ یہ پارٹی جو کہتی ہے وہی کرے گی۔ کیونکہ نہ تو میں نے وزیر اعظم بننا ہے، میں تو الیکشن میں نہیں لڑ رہا اس دفعہ، لیکن میں لڑاؤں گا ضرور الیکشن ان تمام لوگوں کے سامنے جو کہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے مائی باپ ہیں وہ، اور ان سے آخرکار یہ جیتیں گے بھی اور یہ ملک اپنے ہاتھ سے چلائیں گے بھی۔ سر، پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ پیسے کے بغیر سیاست ہو ہی نہیں سکتی، اور آپ اس کلچر کو چیلنج کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ اچھا، پیسہ جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے کہ وہ ووٹ خریدتا ہے۔ اچھا، ووٹ پاکستان کے اندر لوگ اس لیے بھیج دیتے ہیں کیونکہ ان کو ٹرسٹ کسی پہ بھی نہیں ہوتا، اور یہ بہت ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے عمران خان کے لیے بھی، بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری کے لیے بھی، اور نواز شریف اور شہباز شریف کے لیے بھی، کہ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے کہ کون سی پارٹیاں چلا رہے ہیں کہ جس میں لوگ ان کو ووٹ صرف اس لیے دیتے ہیں کہ ان کا جو کینڈیڈیٹ ہے وہ ان کو فائدہ زیادہ پہنچا دے گا، اور وہ بھی تھوڑا سا فائدہ تھوڑی دیر کے لیے، جس کو ہم شارٹ ٹرم بینیفٹس کہتے ہیں۔ تو اس لیے اس ملک کے اندر ہو یہ رہا ہے کہ ووٹ بیچا جاتا ہے اور یہ لوگ ووٹ خریدتے ہیں۔ اصل میں جو ووٹ ہوتا ہے وہ کسی انسان کی بہت ہی امپورٹنٹ جائیداد ہوتی ہے، یہ ایکچولی اس کی پراپرٹی ہے۔ یہ اس نے وہاں پہ دینا ہے جہاں پہ اس کو لگے کہ یہ پراپرٹی میں کسی کو دینے سے ایک اچھا کاروبار کروں گا اور مجھے اس سے واپس کیا ملے گا، سہولتیں ملیں گی، حقوق ملیں گے، مجھے روزگار ملے گا، میرے گھر میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو مجھے چاہیے، تعلیم ہوگی، صحت ہوگی، ہر چیز ہوگی۔ یہ کاروبار بجائے کہ عام آدمی اپنے ووٹ کے ذریعے کرے، یہ لوگ اپنا کاروبار خربوں اربوں کا ان کا ووٹ خرید کے کرتے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ ووٹ بیچنے کی چیز نہیں ہے، ووٹ نظریے کے طور پہ دینے کی چیز ہے، اور وہ اسی وقت وہ ان کو سمجھ آئے گی جب ان کو ٹرسٹ ہوگا کہ یہ پارٹی صرف ووٹ ہمارا شارٹ ٹرم بینیفٹ کے لیے نہیں لے رہی، اور اسی لیے ہم
انہوں نے کرنا گنا تو کچھ ہے نہیں، تو ابھی چاہے بریانی کی پلیٹ پہ بیچ دو، چاہے آپ موٹر سائیکل پہ بیچ دو، 500 روپے بیچ دو، یا روب یا ڈر سے بیچ دو، یا کسی برادری کے کہنے پہ بیچ دو، ہاں پری بریدی میں دے دو. لیکن اب جو ہے یہ پارٹی، چونکہ ہماری پارٹی ہے، بنائی بھی ہم نے، لیڈر بھی ہم نے ہی منظم کیا اس کو، تو پھر اب وقت آ گیا کہ ہم ووٹ اپنی مرضی سے دیں گے. ہماری جائیداد ہے، ہم نے کسی کو دینا ہے ووٹ تو ہم نے اپنی مرضی سے دینا ہے، اور ہم نے اس کو ایک فریضہ سمجھ کے جو ہے ووٹ دینا. تو یہ ہم میرا خیال ہے کلچر چینج کریں گے، اور یہ عنقریب ہوگا. اس کے لیے عام لوگوں کو ہم پہ ٹرسٹ بھی کرنا پڑے گا. جو کہ سب سے پہلی بات ہوئی ہے کہ میں الیکشن نہیں لڑ رہا، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب الیکشن نہیں لڑ رہا تو وزیر اعظم بننے کا بھی خواہاں نہیں ہوں، تو میں آپ کو ایکسپلائٹ نہیں کر رہا. میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ آئیں، منظم کریں لوگوں کو، محلوں کی سطح پہ، وارڈ کی سطح پہ، اور پھر ان لوگوں کو لیڈر بنائیں، خود بھی بنیں، اور ان لوگوں کو کھڑا کریں. خود وہ آپ کے محلوں میں رہتے ہوں گے، وہ آپ ان کو جا کے ان کا گریبان نہیں پکڑ سکتے ہیں اگر وہ کچھ نہیں کریں گے، تو وہ آپ کے اپنے ارد گرد کے لوگ ہیں. تو یہ جب کلچر سٹارٹ ہوگا پاکستان میں، جو نہیں ہو رہا، تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں اصل جو ہے وہ ایک بدلاؤ آئے گا. سر ایک بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آپ کی پارٹی ابھی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے؟ آپ کے کتنے دفاتر ہیں؟ کہ آپ صرف پنجاب میں ورک کر رہے ہیں، سندھ میں بھی کر رہے ہیں، کے پی کے میں بھی کر رہے ہیں، بلوچستان، مطلب اتنا بڑا پاکستان ہے، تو آپ اس سب کو ابھی کیسے مینج کر رہے ہیں؟ اس ٹائم آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی ہمارے جو ممبرز ہیں وہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگوں کا کرائسس جو ہے وہ تو ختم نہیں ہو رہا نا. آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو جو مہنگائی کا مسئلہ ہے، غربت کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ ہے، یا کم روزگاری کا مسئلہ ہے، مطلب پیسے کم ملتے ہیں، کام زیادہ کرتے ہیں، اور آمدنی نہیں ہے، عزت نہیں ہے اس ملک کے اندر. ابھی تک انصاف نہیں ملتا لوگوں کو تھانے کچہری میں. تو لوگوں کو پتہ ہے کہ عمران خان کے آنے کے بعد بھی یہ چیزیں ٹھیک ہونے کے بجائے اور خراب ہوئی ہیں. وہ جتنے مرضی کہتے رہے انڈیکیٹرز یہ ہو گئے، وہ جتنے مرضی کہتے رہے ہم نے اتنی ایکسپورٹ کر دی، عوام کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. عوام کا تعلق ہوتا ہے اس سے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے کہ نہیں، ہماری تنخواہیں بڑھی ہیں کہ نہیں بڑھی، ہماری آمدنی بڑھی ہے کہ نہیں بڑھی. ان کا اس سے تعلق ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھے سے اچھے اسکول میں بھیج سکتے ہیں کہ نہیں، ہم اپنا علاج کرانے کی سکت رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جائے، اور ساتھ ہماری کوئی عزت بھی ہے معاشرے میں کہ نہیں. لوگوں کو اس سے مسئلہ ہے. تو یہ لوگوں کے مسئلے نہیں حل ہوئے، سب کو معلوم ہے. جاگیردار سرمایہ دار ابھی بھی بیٹھے ہیں، عمران خان کے ساتھ آ گئے ہیں پارٹیاں چھوڑ کے، کیبنٹ میں بیٹھے ہیں، تقریباً وہی لوگ ہیں جو پہلے تھے، اور یہ پیسہ بنا رہے ہیں، دھڑا دھڑ پیسہ بنا رہے ہیں. انہی کو ڈبیٹس دی جا رہی ہیں، انہی کو ایس آر اوز دیے جا رہے ہیں، انہی کو جو ٹیکسوں میں چھوٹ دی جا رہی ہے، انہی کو منی جو لانڈرنگ ہے وہ کرنے کی چھوٹ دی جا رہی ہے، ان کو ایمنیسٹی دی جا رہی ہے، ان کو پلی بارگین کرنے کی سہولت دی جا رہی ہے عدالتوں میں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ قرضے لے کے معاف کروا رہے ہیں، یا ان کو اسپیشل اکنامک زونز بنا کے دیے جا رہے ہیں کہ وہاں جا کے لیبر کو ایکسپلائٹ کرو جتنا مرضی. تو یہ سرمایہ داروں کا ملک دوبارہ بن گیا ہے، پہلے بھی تھا، اب عمران خان کے آنے کے بعد اور زیادہ کمپرومائز نہیں ہے اس وقت. تو ہم نہیں سمجھتے کہ مصلحت کے ساتھ لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں. مصلحت یہ ہوتی ہے کہ آپ امیروں کے سامنے کھڑے ہوں پھر، اور مصلحت آپ کی یہ ہو کہ دیکھی جائے گی جو مرضی میرے ساتھ جو مرضی ہو، لیکن میں کھڑا انہیں کے ساتھ ہوں گا، غریبوں کے ساتھ. عمران خان نے دوسرا جو ہے جو سائیڈ ہے اس کو چنا ہے، انہوں نے امیروں کو چنا ہے، مصلحتاً انہوں نے چنا ہے، کیونکہ انہوں نے کرسی اپنی رکھنی ہے، اقتدار ان کا چلا جائے گا ادروائز. تو وہ ہر قسم کی اس مصلحتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں، اور سب کو معلوم ہے اس بات کا، اور ان کو خود بھی شوق ہے عیاشی کی زندگی گزارنے کا. عیاشی میں بری سینس میں نہیں کہہ رہا، لیکن 300 کنال میں رہنا، 14 جدادیں ہونا، بچے کھرب پتی ہونا، سارا دن انجوائے کرنا زندگی. تو ان کو یہ شوق ان کے بھی ان کی راہ میں آتے ہیں، ان کے آڑے آتے ہیں. وہ عام لوگوں کی طرح نہ سوچتے ہیں اور نہ عام لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. تو میں اصل بات جو کرنا چاہوں گا نا وہ آج کے انٹرویو میں، اگر آپ نے کوئی کیچ لائن لینی ہے میرے ساتھ، وہ ایک ہی ہے کہ یہ 2023 کا جو الیکشن ہے، برابری پارٹی کے لیے یہ الیکشن امیر غریب کا الیکشن ہے. 74 سال میں پہلی دفعہ کوئی پارٹی پاکستان میں آ کے یہ بات کرنے لگی ہے کہ یہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا، امیر کے سامنے غریب کھڑے ہوں گے. یہ امیروں سے لڑائی ہوگی، سیاسی لڑائی، یہ جو کبھی آج تک ہوئی نہیں. ہمیں بیوقوف بنایا گیا ہے ہمیں ہمیشہ آج تک. اب غریب امیر کے سامنے کھڑے ہو کے الیکشن لڑیں گے، اور یہ امیر غریب کا الیکشن ہوگا، اور اسی بات طبقاتی بات کے اوپر سیاست جو چینج ہوگی پاکستان کی. سر آپ کی باتیں بہت اچھی لگیں ہمیں، جو آپ نے ایک تفریق بنائی کہ امیر اور غریب کا الگ الگ ان کو کرنا اور غریبوں کو سیاست میں لے کے آنا.
تو آپ کی بات امید ہے ہمارے ویورز سمجھ گئے ہوں گے، لیکن لاسٹ میں آپ ہمارے علاقے کے لوگوں کے لیے کوئی میسج، کوئی خاص پیغام دینا چاہیں تو وہ دے دیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ اکاڑا بڑا زرخیز علاقہ ہے یہاں پہ، تو بلکہ ڈیری فارمنگ جو ہے پاکستان کی بہت ہی بڑے لیول پہ ہوتی ہے، اور اکاڑا کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق بھی رہا ہے۔ میں یہاں پہ میں نے کانسرٹس کیے ہیں۔ یہ ان علاقوں میں سے ہے جہاں پہ لوگ جو ہیں بڑا انجوائے کرتے ہیں میوزک کو بھی، آرٹ کو بھی، اور لوگ بڑے ملنسار ہیں، بڑے خوش مزاج ہیں، اور اکاڑا کی اپنی ایک تاریخ بھی ہے۔ تو میں تو چاہوں گا کہ اکاڑا کے لوگ جو ہیں وہ برابری پارٹی کو اپنی پارٹی سمجھیں، اور میں اکاڑا کے امیروں کی بات نہیں کر رہا، وہ خوش رہیں جو وہ کر رہے ہیں، لیکن ہم سیاسی تسلط ان کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیں گے۔ ہمیں اکاڑا کے عام لوگوں کا تعاون چاہیے، ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں اور عام لوگ اس کو بنائیں گے۔ تو ہم نے الیکشن بھی لوگوں کے بل پہ لڑنا ہے، پیسے کے بل پہ نہیں لڑنا۔ ہم اگر ہمارے لوگ کسی کو خود کھڑا کریں گے، وہ خود اس پہ پیسے بھی لگائیں گے۔ ہزاروں لوگ جب ایک بندے کو کھڑا کرتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے 10-10 روپے بھی دیں تو بہت ہوتا ہے۔ تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں کمیونٹی فنڈنگ، اور یہ دنیا میں ہوتی ہے۔ لیبر پارٹی بھی کرتی ہے انگلینڈ میں، عام آدمی پارٹی کرتی ہے انڈیا میں، اور بھی دنیا میں بہت سے، ایون ابھی برنی سینڈرز جو الیکشن لڑے تھے امریکہ میں، ان کو آخر کار ٹکٹ نہیں دیا ڈیموکریٹ سے، مطلب ٹکٹ نہیں دیا مطلب کہ انہوں نے نامینیٹ نہیں کیا پریزیڈنٹ کے الیکشن کے لیے، لیکن انہوں نے جتنی فنڈ ریزنگ کی ہے وہ نوجوانوں میں جا کے کراؤڈس کے اندر کی ہے، جو ہم کراؤڈ فنڈنگ کہتے ہیں۔ تو پاکستان میں یہ کانسیپٹ ہونا بڑا ضروری ہے شروع، کہ عام لوگ خود اپنے پیسے ڈال کے اپنے لوگ کھڑے کریں اور ان کو لڑائیں ان بڑے بڑے جو ہاتھیوں کے سامنے، اور پھر دیکھیں گے کہ یہ کیسے اس ملک کے اوپر جو قبضہ ہے ان کا وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ سر لاسٹ میں ہمیں صرف یہ بتا دیں کہ آپ نے اب سنگنگ چھوڑ دی ہے، کیا صرف سیاست کو ہی چن لی ہے؟ یہ میرا جو نا شوق تو ہے، لیکن ساتھ ہی میرا، میں سمجھتا ہوں، ایک پیار اور عزت کمانے کا بھی ذریعہ ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں اس کی اس لیے بڑی عزت کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بہت پاکستان کے اندر ہر طرف سے جو ہے ریکگنائز کروانے کے علاوہ لوگوں کی محبتیں دی ہیں۔ تو میں اس کو چھوڑ تو نہیں سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی سیاست میں آنے کے بعد ذرا ٹائم اتنا نہیں ہوتا کہ آدمی یہ کام کر سکے، تو مجھے لگتا ہے اس لیے تھوڑا سا کٹیل ہو جائے گا۔ لیکن ہم خود تو کریں نہ کریں، ہم اس ملک میں ایسا ماحول بنائیں گے کہ نوجوانوں کو موقع ملیں، اور نوجوان جو یوٹیوب چینل پہ صرف اپنا یہ کر رہے ہیں کام، ان کو ریاست جو ہے وہ اس طرح کا ایک سپورٹ دے کہ وہ لوگ بڑے بڑے آرٹسٹ، بڑے بڑے ایکٹرز وہ بن سکیں عام گھروں سے آ کے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ یہ کام بھی برابری پارٹی کرے گی، کیونکہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں۔ شکریہ سر آپ کے وقت کا، آپ اکاڑا کینٹ میں آئے، ہمارے مہمان بنے، اور ہمارے لوگوں کو آپ نے عزت دی آ کے، تو آپ کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ مستقبل میں بھی آپ سے ملتے رہیں گے۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔